بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہمارا سینہ فخر سے مزید چوڑا ہو چکا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ کی اس نعمت عظمیٰ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پاکستانی ہیں، بے صد ہا مرتبہ ہم سجدہ شکر ادا کرتے ہیں۔ آج 10 مئی 2025 بروز ہفتہ آذان فجر کے ساتھ ہی ہماری بہادر افواج پاکستان نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف محترم حافظ عاصم منیر صاحب نے خود تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد اپنے بہادر جوانوں کو بتوں کے پجاریوں اور گائے کا منہ پینے والوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے فضل سے جب سے پاک فوج کے ان بہادر نڈر بے باک دلیر جوانوں نے حملہ کیا ہے، تب سے لے کر اب تک جو بتوں کے پجاری ہیں ان کی چیخ و پکار بھی سننے کو مل رہی ہے، اور آہو فغاں ان کی ہاں اور صف ماتم بھی بچھی ہوئی ہے۔ ہم اپنے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم اللہ کے فضل سے پہلے بھی اپنے پاک فوج کے ساتھ تھی، مگر مزید جو آج کے دن میں افواج پاکستان نے کردار ادا کیا ہے، مزید بھی پاکستانی قوم کے سینے چوڑے ہو چکے ہیں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مقام فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اس آیہ کریمہ کا آج ہمیں ایک عملی جامع نظر آیا، اور مصداق عتم آج ہمیں اپنے شاہین طیارے اڑاتے اور پھر جھپٹتے پلٹتے اور ان کے گھر میں گھس کر وار کرتے ہمیں جب نظر آئے، تو یہ آج بھی اللہ تعالیٰ کا فضل اور پیارے آقا علیہ السلام کی نگاہ لطف و کرم ان اسلامی سرحدوں کے محافظین کے شامل حال رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنے آرمی چیف محترم حافظ عاصم منیر صاحب کی خدمت میں چند اپنی گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت پوری ملت کفر پسپا ہو چکی ہے، اور ان بہادر جوانوں اور پاک فضائیہ کے شیر جوانوں کی اس دلیری سے سہم چکی ہے، اور پوری ملت کفر اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ معاذ یہ انڈیا پہ حملہ نہیں، معاذ یہ بھارت پہ حملہ نہیں، بلکہ ہمارے ان جوانوں کی بہادری دلیری سے پورا کفر اس وقت کانپ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شیر جو اس وقت بپھر چکے ہیں اور اس وقت یہ حملہ آور ہو چکی ہیں، تو کہیں ان کا رخ امریکہ کی طرف نہ ہو جائے، روس کی طرف نہ ہو جائے، اسرائیل کی طرف نہ ہو جائے۔ اس موقع پہ میں محترم جناب حافظ عاصم منیر صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آپ نے جو یہ قدم اٹھایا اور بنیان مرصوص آپریشن کا آپ نے آغاز کیا قرآن کی تلاوت کر کے اور نماز فجر کے وقت، تو آپ نے قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ قدم اٹھایا ہے، جو کہ انتہائی احسن قدم اور اس وقت یہ ناگزیر ہو چکا تھا۔ اور خالق کائنات جل جلالہ کے جو قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مقامات پہ فرمان شان ہے، وہ بھی ہم سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور اسی کے ساتھ ہی جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے بندوں سے یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ آپ نے جو اپنے اس پیارے ملک پاکستان ارض وطن ارض مقدس کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا ہے، ہم پوری قوم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس آپریشن کو اب رکنا نہیں چاہیے، بلکہ مقبوضہ کشمیر، پورا بھارت اور پھر بابری مسجد کا قبضہ یہ ہم نے حاصل کر کے رہنا ہے، اور دلی پہ ہم نے پاکستانی پرچم لہرا کے رہنا ہے۔ اب ان حالات میں پوری قوم تیار ہو چکی ہے، افواج پاکستان کے قدموں کے نیچے اپنی آنکھیں بچھا رہی ہے اور اپنا دل پیش کر رہی ہے، دامنے درمے قدمے سخنے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم کر چکی ہے۔ ان حالات میں آپ مزید ایک قدم آگے بڑھائیے، اور غزوہ ہند کا جو آغاز ہو چکا ہے، اللہ نے یہ فتح آپ کے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اللہ نے آپ کو صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی فیض نصیب فرمایا ہے، جرت، بہادری، دلیری اور بے باکی، اور پھر قرآن و سنت تعلیمات کا ایک جذبہ بھی نصیب کیا ہے۔ اس لحاظ سے مزید اپنے شیر جوانوں کو آپ جذبہ دیجئے، ان کو دلیری اور بہادری اور مزید ان کے جذبات کو آپ جلا بخشیے،
اور مزید آگے بڑھتے جائیے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جو آیا کریمہ آپ نے تلاوت کی اور پھر جس آیا کریمہ کی روشنی میں اس بنیان مرصوص آپریشن کا آغاز کیا گیا، یہ آیا کریمہ سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 13 اس میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے نصر من اللہ وفتح قریب، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب رب کی بارگاہ سے اللہ اپنے خاص فضل اور کرم سے ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا حکم جس کے ہم منتظر ہیں۔ گفتگو ختم کرتے ہوئے میں اشعار اپنے ان شاہینوں کے نام کر رہا ہوں کہ جنہوں نے آج پورے کفر کو ہلا کر کے رکھ دیا اور اپنے اس ارض وطن، اپنے اس پیارے ملک کی سرحدوں کی پیراداری کا انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے جو فرمایا تھا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ابھی بہت آسماں ہمارے سامنے ہیں جن کو ہم نے پار کر کے فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں۔ سپاہی ہے تو حوصلہ تیرا پہاڑوں سا، سپاہی ہے تو حوصلہ تیرا پہاڑوں سا، لرزتی ہے زمین جب تو اٹھاتا ہے قدم، نہیں ڈرتے شہیدوں کی زمین پہ مر مٹنے والے، نہیں ڈرتے شہیدوں کی زمین پہ مر مٹنے والے، یہ پاکستان کے فرزند ہیں فولادی ارادے والے، فضاؤں میں گرجتے ہیں تو زمین پہ جمے ہیں، یہ پاک فوج کے شیر ہر بلا سے ٹکرائے ہیں، اے سرحد کے نگہبانوں تم وقت کے شاہین ہو، امن کے پیامر مگر جنگ میں آہن ہو۔ اللہ تعالی ہماری افواج پاکستان کے ہر فرد، ہر سپاہی، ہر ایسے فرد کی اللہ حفاظت فرمائے جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس وقت اپنے پیارے ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت میں کھڑا ہے اور پریکٹیکلی اور عملی طور پر شوق شہادت اور جذب جہاد سے سرشار ہو کر اس وقت اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ اللہ میرے اس ملک کے محافظین کی خیر فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔